خواتین و حضرات، دیویوں اور سجنوں، آپ کا ملتانی داستان گو ایک نئی لوک داستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ داستان لوک داستان بھی ہے اور ایک سچی کہانی بھی ہے، تاریخی کہانی بھی ہے، اور جس کے سچا ہونے میں کوئی اشتباہ بھی نہیں۔ یہ بھارت دیش کی کہانی ہے اور اس کہانی کے مرکزی کردار باز بہادر اور رانی روپ متی ہے۔ باز بہادر اور رانی روپ متی کی سچی رومانی داستان بھارت کی قدیم ریاست مالوا سے تعلق رکھتی ہے، جسے اب مدھیہ پردیش کہتے ہیں۔ جس زمانے کی یہ کہانی ہے، اس زمانے میں اس ریاست کا دارالحکومت مانڈو کہلاتا تھا، جو دہلی سے تقریباً 900 کلومیٹر اور اندور سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ سلطان بایزید باز بہادر نے مالوا پر 1555 سے 1562 تک حکومت کی، یعنی 7 سال۔ یہ ہندوستان پر مغل اعظم اکبر بادشاہ کی حکومت کا دور تھا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں مالوا پر باز بہادر کی حکومت قائم تھی، جو مغلوں کے شانہ بشانہ حکومت کر رہا تھا۔ ایک دن مالوا کا بادشاہ سلطان بایزید باز بہادر ہرن کا شکار کھیلتے ہوئے بہت دور ایک سرسبز و شاداب وادی میں جا نکلا۔ وہاں اس نے چرواہوں کی ایک نہایت خوبرو اور حسین و جمیل ہندو لڑکی کو آواز کا جادو بکھیرتے ہوئے سنا، جو اپنی مدھر آواز میں درخت، چرند پرند، ہوا اور فضا کو مست کیے دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے کوئی اپسرا اتر کر الہامی گیت گا رہی ہو۔ باز بہادر اس کی سریلی آواز میں ایسا مست ہوا کہ اسے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ وہ خود بھی ایک موسیقار اور گیت سنگیت کا رسیا تھا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور مصاحبین کو حکم دیا کہ وہ اس اپسرا کو اس کے حضور پیش کریں۔ مصاحبین گئے اور جا کر اس چرواہن روپ متی کو پکڑ کر لے آئے۔ باز بہادر نے اسے بڑی عزت سے اپنے سامنے بٹھایا اور اسے بتایا کہ وہ مالوا کا حکمران ہے اور اس کے گیت سے متاثر ہو کر ہرن کا شکار بھول گیا ہے۔ اس نے اسے اپنے ساتھ دارالحکومت مانڈو چلنے کی پیشکش کی اور شادی کرنے کی درخواست کی۔ روپ متی نے اس شرط پر اس کی یہ پیشکش مان لی کہ وہ اسے اس کے محبوب دریا نرمدا کے کنارے ایک محل بنوا کر دے گا، تاکہ وہ جب چاہے نرمدا کی نرم موجوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ باز بہادر نے اس کی یہ شرط قبول کر لی اور اس کے والدین کی رضامندی سے اسے لے کر مانڈو آ گیا اور یہاں آ کر اس نے اس سے شادی کر لی۔ اس کے بعد باز بہادر اور رانی روپ متی ایک دوسرے کے عشق میں ایسے کھوئے کہ دنیا جہان کا ہوش بھول گئے۔ اس نے رانی سے کیے گئے پیمان کے مطابق اسے دریائے نرمدا کے پاس ایک محل بنوا دیا، جس کا نام جہاز محل تھا۔ باز بہادر ہر وقت اپنی رانی روپ متی کو پہلو میں لیے رقص و موسیقی، گیت سنگیت اور شراب میں مست رہنے لگا، جس سے امور سلطنت بری طرح متاثر ہو رہے تھے، اور اس کی وجہ سے انتظامیہ اور فوج میں
کاہلی اور بد انتظامی پیدا ہو گئی، یعنی بادشاہ کی سرمستی کی وجہ سے اور عشق اور محبت میں ڈوب جانے کی وجہ سے اس کی فوج اور اس کی انتظامیہ بدراہ ہو گئی اور سستی اور کاہلی کا شکار ہو گئی۔ اکبر بادشاہ کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے اپنی رضائی والدہ، یعنی دودھ پلانے والی دائی جو تھی، مہم انگا اس کا نام تھا، مہم انگا کا ایک بیٹا ادھم خان ایک اچھا جرنیل تھا، اچھے سے مراد بہادر آدمی تھا، یعنی اکبر کا رضائی بھائی بھی تھا، مہم انگا کا بیٹا، اس کو ایک فوج دے کر مالوہ فتح کرنے بھیج دیا اکبر بادشاہ نے۔ ادھم خان خود بھی مالوے کو فتح کر کے اس کی رانی روپ متی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بھی رانی روپ متی کے حسن و جمال کے بہت چرچے سن رکھے تھے۔ تو جب ادھم خان شاہی فوج لے کر مالوے پر چڑھائی کے لیے آیا تو باز بہادر اپنی معمولی سی فوج لے کر مغل فوج کے مقابلے پر نکلا۔ دونوں فوجوں کا 29 مارچ 1561 عیسوی کو سارنگ پور کے مقام پر آمنا سامنا ہوا اور تھوڑی دیر میں باز بہادر کی فوج کو شکست ہو گئی۔ ساری فوج تتر بتر ہو گئی۔ خود باز بہادر وہاں سے فرار ہوا اور خاندیش کے علاقے کی طرف چلا گیا۔ اب ادھم خان نے رانی روپمتی اور اس کی کنیزوں کو پکڑنے کے لیے جہاز محل پر حلہ بول دیا۔ رانی کو جب پتہ چلا کہ اس کی عصمت خطرے میں ہے تو اس نے اپنی کنیزوں کے توسط سے مہلک زہر منگوایا اور خودکشی کر لی۔ ادھم خان رانی روپمتی کے زنان خانے میں پہنچا تو وہ انتقال کر چکی تھی۔ ادھم خان کی فوجوں نے بے شمار مسلمان اور ہندو عورتوں کی عصمتیں لوٹی۔ اکبر بادشاہ کو جب ادھم خان کی زیادتیوں کا علم ہوا تو اس نے اس کی جگہ پیر محمد نامی ایک کماندار کو فوج کا کماندار مقرر کیا اور ادھم خان کو واپس بلوا لیا اور قلعے کی فصیل سے گروا کر اس کو ہلاک کروا دیا ادھم خان کو۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، سچ ہے۔ اس کا اپنا رضائی بھائی تھا جس کو اس نے قلعے کی حکم دیا کہ اسے قلعے کی فصیل سے گرا کر مار ڈالا جائے۔ بعد میں اس کا ایک مقبرہ بھی دہلی میں آج تک قائم ہے، بڑا شاندار مقبرہ ادھم خان کا بنا ہوا ہے۔ خیر، ادھر باز بہادر خاندیش اور برار کے راجاؤں بالترتیب میرا مبارک شاہ اور طفیل خان کی مدد سے ایک فوج لے کر آیا اور اس نے پیر محمد کی فوج کو شکست دے کر مالوہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ مگر رانی کی خودکشی کا سن کر خود بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ چنانچہ کچھ ماہ بعد مغل فوج ایک اور کماندار کی کمان میں مالوہ کی طرف آئی اور 1562 میں مغل فوج نے دوبارہ مالوہ پر قبضہ کر لیا اور اس مرتبہ باز بہادر خاندیش کی بجائے چتوڑ گڑھ کی طرف بھاگ نکلا۔ 8 سال وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور بالآخر 8 سال بعد 1570 میں اس نے اکبر اعظم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اکبر نے اسے ایک وسیع جاگیر انعام کے طور پر عطا کی اور جو اس نے رانی روپمتی کے لیے دریائے نرمدا کے کنارے محل بنوایا تھا اور جو تالاب ریوا کنڈ بنوایا تھا، اس کی وجہ سے باز بہادر اور روپمتی کے عشق کی وجہ سے اس کا نام ہندوستانی اتہاس میں امر ہو گیا۔ اب بھی ہزاروں سیاح مانڈو آتے ہیں، وہ ان کا ایک تاریخی مقام ہے اور سیاحتی مقام ہے۔
وہاں بے شمار عظیم و شان عمارتیں دیکھنے کے لوگ پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا سے وہاں آتے ہیں۔ سقراط نے کہا تھا کہ گرم ترین محبت کا انجام سرد ترین ہوتا ہے، مگر مانڈو میں باز بہادر اور رانی روپ متی کے عشق کے نغمے آج بھی گونج رہے ہیں۔ دونوں کے عشق کے موضوع پر بھارت میں وقتاً فوقتاً بڑی کامیاب فلمیں بھی بنتی رہتی ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی، رانی روپ متی اور باز بہادر۔